اچھا، اور ہم آپ سے معلوم کریں تو آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں تو کیا ہم آپ نے ہی روزے رکھے ہیں یا پہلے بھی انبیاء کرام روزے رکھتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہو بیٹا؟ ہاں روزے رکھ رہے ہو نہیں؟ ہاں رکھ رہے ہو؟ چلیے ماشاء اللہ، بہتر بات ہے۔ چلیے آپ لوگوں سے ہم کچھ سوال کریں گے اور یہ سوال کچھ روزوں کے تعلق سے بھی ہیں اور کچھ ایک دو سوال ویسے ہی جو ہم آپ لوگوں سے کرنے والے ہیں۔ پہلے میں آپ سے سوال کروں گا، نام کیا ہوا آپ کا؟ عمران، محمد عمران۔ محمد عمران، ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ سوال ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس دنیا کے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون سے ہیں؟ پہلا نبی آدم علیہ السلام ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ اس دنیا کے سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چلیے ماشاء اللہ، اچھا جواب آپ نے دیا ہے۔ آپ سے معلوم کروں گا میں، یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر چیز کو فنا فرمائے گا، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت باقی رکھے بھی، وہ باقی ہوں گے میدان محشر میں بھی، وہ مخلوق باقی رہے گی۔ وہ مخلوق کون سی ہے جو باقی رہے گی پھر؟ حضرت شاید وہ مخلوق انسان ہے۔ انسان ہے، ہاں، انسان اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو قیامت کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے۔ اور بس معاملہ یہ ہے، جنتی جنت کے اندر، جہنم جہنم کے اندر، بہرحال اللہ رب العزت انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت باقی رکھے گا۔ اور آپ سے مبارک ہو، رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے، آج 5 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آپ سے ہم یہ معلوم کریں گے، روزہ کب سے فرض ہوا ہے؟ سن 2 ہجری سے ہوا ہے۔ 2 ہجری سے فرض ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ہم آپ سے معلوم کریں تو آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں تو کیا ہم آپ نے ہی روزے رکھے ہیں یا پہلے بھی انبیاء کرام روزے رکھتے تھے؟ انبیاء اکرام اور نبی نے بھی روزے رکھے ہیں۔ انبیاء اور نبی مطلب ایک ہی چیز ہے۔ ہاں، انبیاء کرام یعنی نبیوں نے بھی روزے رکھے ہیں، جیسے ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، نبیوں نے بھی روزے رکھے ہیں، لیکن فرق ہے، ہم میں روزے رکھنا، ہمارا روزے رکھنا اور ان کے روزے رکھنے میں فرق ہے۔ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس امت پر سب سے پہلا جو روزہ فرض تھا نا، وہ محرم کی 10 تاریخ کا فرض تھا۔ محرم کے 10 تاریخ ہاں، کا۔ صرف ایک روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد جب یہ 30 روزے ہمیں ملیں تب کیا ہے، یہ 30 روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ وہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہم پر فرض نہیں کیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن انبیاء کرام کا معاملہ یہ ہے دوستو کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام مہینے کے شروع میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، پھر بیچ میں نہیں رکھتے تھے، پھر لاسٹ کے 3 دن میں روزہ رکھتے تھے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہیں مطلب وہ 1 دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے مطلب انبیاء کرام جو تھے مختلف، تو وہ کوئی کچھ انبیاء کرام ایسے تھے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہر دن روزہ رکھتے تھے، تو الگ الگ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ بہرحال 30 روزے جو فرض کیے گئے ہیں وہ اسی امت پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو جانکاری ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اچھا بیٹا، آپ سے معلوم کریں گے نماز کیا ٹائم کی فرض ہے ہمارے اوپر؟ 5 ٹائم کی۔ 5 ٹائم کی۔ اول کلمہ سناؤ۔ ابل کلمہ تو ایمان پاک لا الہ الا رسول اللہ۔ سبحانہ سناؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے سبحانہ سنانا ہے خالی، قل هو اللہ شریف یاد ہے؟ سناؤ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مدرسے جاتے ہو پڑھنے؟ اچھا، بہتر بات ہے، تھوڑی سی اور محنت کرو اور نکھار پیدا ہوگا آپ کی پڑھائی میں، ہے نا۔ تو دوستو گزارش ہے کہ آپ لوگ بس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، جو ہم نے جانکاری آپ تک پہنچائی ہے روزوں کے تعلق سے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کی جانکاری نہیں ہوگی کہ کتنے روزے کس پر فرض تھے، انبیاء کرام کتنے روزے رکھتے تھے۔ تو جو چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ایک دم آئیں وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ جب آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہی نالج دوسروں کو مل جائے گی، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ۔